سسٹر آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. سسٹر آواز نہیں آ رہی. جی جی لم میں تب ابھی بول رہی نہیں ہوں تو آواز کیا آئے گی، میں ابھی بولوں گی تو آواز آئے گی۔ جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمد للہ الحمد للہ. الحمد للہ بھائی جی. الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی جو آیت پڑھنی ہے اور اس کی تفسیر دیکھنی ہے، روٹ ورڈ دیکھنے ہیں، وہ ہے آیت نمبر 24 اور 25، کیونکہ 25 جو آیت ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے آج ہم انشاءاللہ 2 آیات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، النار اس آگ سے، التی جو وقودها الناس ایندھن جس کا انسان، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر الذین اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو آمن و ایمان لائے، وعمل الصالحات اور عمل کیے نیک، ان لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتی جس کے نیچے سے، انہار نہریں، کلما جب کبھی رزقو انہیں دیا جائے گا، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقن کھانے کو، اور وہ کہیں گے ہاذا یہ ہے، الذی جو رزقنا دیے گئے ہمیں، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور انہیں دیا جائے گا، بھی اس سے، متشابہہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں، مطہرات پاکیزہ، وَلَهُمْ اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری دعائیں تھی۔ اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ تفعلوا تم نہیں کیا، تم نے کیا، فاعل لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تفعلوا پھر آ گیا تم کر سکو گے، فاعل لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وقودو اور ایندھن جس کا، وا قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے، والحجارۃ پتھر، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، عین دال دال، وبشر اور خوشخبری دے دو، باشین را اس کا روٹ ورڈ ہے، الصالحات نیک، صواہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، تجری بہتی ہیں، جیم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، من تحتی جس کے نیچے سے، تا ہا تا اس کا روٹ ورڈ ہے، رزق انہیں دیا جائے گا، رازقا رزقنا رزق دیے گئے ہمیں، رزق دیے گئے ہمیں، رازقا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ دیکھیں اس کا بھی، رزقو انہیں دیا جائے گا، یعنی کہ یہ ہے مضارع کا صیغہ، اور اس میں آ گیا کہ انہوں نے ابھی مستقبل میں انہیں ملے گا، تو اس کا روٹ ورڈ بھی رازقاف ہے، اور رزقنا رزق دیے گئے ہمیں، یعنی کہ وہاں کے لوگ جو جنت کے لوگ ہوں گے، وہ اپنے متکلم کا یہاں پہ صیغہ آ گیا،
کہ وہاں پہ بھی جو روٹ ورڈ ہے لفظ ایک ہی ہے لیکن دونوں کا معنی مختلف ہے. ان کی وجہ سے یہ جو اعراب ہے ان کے حالت چینج ہے, ان کی وجہ سے وہ لفظ کے معنی جو ہے بدل گیا ہے, لیکن بنیادی لفظ جو ہے وہ رزق ہی ہے. وَأُوتُوا اور انہیں دیا جائے گا, الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے متشابہہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا, شین با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے ازواجن بیویاں, زا واو جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں پہ بیویاں آیا ہے, ویسے ازواج میاں اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے. مطہرات پاکیزہ, طہارا اس کا روٹ ورڈ ہے خالدون ہمیشہ رہنے والی ہیں, خالامدار اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ الحمدللہ ہمارے آج کے روٹ ورڈ تھے. اب ہم اس کی مختصر سے تفسیر دیکھتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. اس کی کیا وضاحت ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اس کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے ہو, یعنی کہ تم سے یہ نہیں ہوگا, تم اس کی قدرت نہیں رکھتے, تمہارے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ تم قرآن پاک کی ایک آیت بھی بنا سکو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تو تمہارے لیے حق واضح ہوگا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو اس آگ سے کی وضاحت یہ ہے کہ یعنی کہ اللہ اگر تم قرآن حکیم کے مقابلے میں کلام نہیں بنا سکتے تو ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے, کیونکہ یہ کلام حکیم و خبیر ہے. اور تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنی جانوں پر رحم کرو تاکہ تمہیں وہ اس آگ سے نجات دے جو شعلوں مارنے والی ہے. اس کے عذاب کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوائے ہرگز کسی چیز بچانے والی نہیں ہے. یعنی کہ جہنم کی آگ سے ہم صرف ایک ہی صورت بچ سکتے ہیں, اور وہ صورت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. اتباع کرنا کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ آنکھیں بند پیروی کر کر کے ایمان رکھنا اور یقین کے ساتھ ان کی ہر سنت کو فالو کرنا, ان کے ہر حکم پہ یعنی کہ جیسے اللہ رب العزت پہ کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم جاری ہو تو مومن کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. تو یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم پہ ماننا ہے, ویسے ہی ہم پہ فرض ہے جیسے قرآن پاک کے دوسرے احکامات کو ماننا, کیونکہ وہی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا کرتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کرنے کے بعد تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے, انسان کو کیوں آگ سے ڈرایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے نکالنے کے لیے یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے بلکہ اپنے ایک انسان نے اپنے سے گھڑا ہے, انسان کو آگ سے ڈرا دیا آخری چارہ کار کے طور پہ تاکہ انسان باز آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری سہولتیں دی, پورا آپشن دیے, سبھی سہولتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پھر بھی تم سے نہیں ہوگا اور تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے, پھر ڈرو اس آگ سے جس کو یہ تم لوگوں کو جلانے والی ہے. یعنی کہ آگ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ رب العزت نے کس لیے ڈرایا کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو, اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا عذاب کا ڈر پیدا ہو, اور وہ اس طرح کی باتیں سوچے ہی نہ کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں سچ. یعنی کہ دل سے مکمل یقین رکھیں, اور کہتے ہیں نا کامل یقین کے ساتھ ایمان لانا ہم پہ فرض ہے. الذی وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس کی کیا وضاحت ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق کھندق کے پتھر ہیں اور دوسروں کے نزدیک وہ بت دوزخ کے ایندھن ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں پوجا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, بلا شبہ تم اور
وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ الانبیاء آیت نمبر 89۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ آگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے والوں کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھٹلانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کہ آج بھی جہنم تیار ہے۔ جہنم کے وجود پر بہت ساری دلائل ہیں۔ اس آیت کی روح سے جہنم آج بھی موجود ہے۔ نماز کسوف والی حدیث میں مجھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ ایک طویل حدیث میں ہے جہنم اور جنت میں جھگڑا ہوا، جو اس پر دلیل ہے کہ وہ دونوں موجود ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی حدیث میں ہے کہ ہم نے ایک زوردار دھماکہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر کی آواز ہے، یہ اب سے 70 سال پہلے جہنم کی بلائی کنارے سے پھینکا گیا تھا اور اب جہنم کی تہ میں جا کے گرا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ مسلم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے دیا جائے گا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں پہ رہنے والے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا طریقہ کار کے مطابق جب کافروں کو جزا کا ذکر کیا، یعنی کہ کافروں کے لیے سزا کا ذکر کیا، تو اہل ایمان کی جزا بھی بتا دی تاکہ مومن اس کے خوف کا، عذاب کا خوف بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رغبت بھی رکھیں۔ وبشر، اے نبی آپ خوشخبری دے دے، الذین آمنوا، جنہوں نے دل سے ایمان قبول کیا، اس کی تصدیق کی، جن لوگوں نے دل سے ایمان قبول کیا اور اس کی تصدیق کی، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال اور صالحات قرار دیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے فساد دور ہوتا ہے۔ جنت تک ایمان پہنچانے والا ہے اور اعمال صالح کے درجات کا مستحق بنتے ہیں، یعنی کہ انسان کا جو ایمان ہے اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں کہ جو ایمان رکھے گا انسان آخرت پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ، قرآن پہ، اس پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان ہمارا کامل ہوگا، ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اب جنت میں بھی درجے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے جنت کے بھی درجے ہیں، اور درجوں پہ اوپر جو ہوں گے، ہم کس درجے پہ فائز ہوں گے، ہمارا کیا مقام وہاں پہ ہوگا، وہ ہمارے عمل ہوں گے۔ ہم نے کتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کی، ہمارے اندر خشوع خضوع کتنا تھا، ہم دنیاوی کاموں کو زیادہ ویلیو دے رہے تھے یا اللہ کے قرآن کو دے رہے تھے، اللہ کی عبادات کو زیادہ ویلیو دے رہے تھے۔ یہ اعمال ہوں گے اور اسی اعمال کی وجہ سے ہمارے جو درجے اللہ رب العزت وہاں پہ قائم کرے گا، یعنی کہ محلات جو ہمارے انشاءاللہ تیار ہوں گے وہ اسی اعمال صالح کی وجہ سے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا یہاں پہ دنیا میں کسی کا گھر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اس نے کس سے بنوایا اور اس کی ڈیزائننگ کس نے کی، اور انسان ہزاروں چیزیں سوچتا ہے کہ کتنا خوبصورت گھر ہے۔ ایسے ہی جنت میں بھی محل ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے، اور وہ بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ کتنا خوبصورت گھر ہے، اور وہ کس وجہ سے بنیں گے؟ ہمارے عمل صالح کی وجہ سے۔
अमल साले के बगैर ईमान और ईमान के बगैर अमल साले की अल्लाह ताला के नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे वाज़ह फरमा दिया कि अगर अमल साले नहीं होगा तो ईमान, और ईमान के बगैर अमल साले, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि आज के दौर में भी वो अमल तो करते हैं, नेकियां भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। जैसे कह लें कि कोई गैर मुस्लिम है, वो बहुत अच्छा है, बाय नेचर बहुत अच्छा है, वो खुदा तरस बहुत है, यानी कि लोगों के बहुत ज्यादा हमदर्दी करता है लोगों के लिए, बहुत ज्यादा सोशल लाइफ यानी कि उसकी ऐसी है कि वो लोगों की बहुत ज्यादा वर्किंग करता है, लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, काम करता है, उनकी फलाह के लिए काम करता है। तो उनके दिल में ईमान नहीं है, वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, तो उसके वो सारे अमल जो हैं उसको उसी दुनिया में उसको अजर उसका मिल जाएगा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं हुआ। इसी तरह ईमान तो दिल में हो, इंसान कहे मैं ईमान तो रखता हूँ, मेरे दिल में तो अल्लाह ताला के पे भी यकीन है, किताबों पे, रसूलों पे और फरिश्तों पे, सभी पे यकीन है, लेकिन ना वो अमल नहीं करता हो, यानी कि नमाज ना पढ़ता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे ना चलता हो, कुरान पाक ना पढ़ता हो, नेक अमाल ना करता हो, सदका ज़कात ना देता हो, तो ऐसे भी उसके नेकी जो है, ईमान जो है, उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कोई भी अहमियत नहीं है। जो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए किया जाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाए, जो अमल जो सुन्नत के खिलाफ हो, अमल सालेह नहीं हो सकता। ये बहुत अहमियत वाली बात है। आप लोग अपने अपने पास नोट डाउन कर ले ये अल्फाज, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं होगा, सुन्नत के खिलाफ होगा, वो अमल सालेह नहीं कहलाया जाएगा। आप जितने भी अमल करके देख लें, आप जितने भी कोई भी जैसे होता है ना कि कोई दिन आ गया, इवेंट आ गया जो खुद साख्ता बने हो, तो सारी सारी रात लोग जागते हैं कि आज हम इबादत कर रहे हैं, इतने नफल पढ़ने हैं, ये करना वो करना है। सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अमार इस रात में क्या थे, उन्होंने इस तरह रात गुजारी, अगर तो उन्होंने गुजारी है तो हम इंशाल्लाह गुजारेंगे, वैसे ही अगर नहीं गुजारी तो हम सारी रात में जागेंगे और जितने मर्जी नवाफिल पढ़ेंगे, जो मर्जी करेंगे, अल्लाह के हाँ वो कबूल नहीं होगा। इन लहम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, कि यकीनन उनके लिए ऐसे बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वो जन्नत में सफेद दूध दूध सफेद पानी, शहद और उम्दा शराब की नहरें बहती होंगी। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तआमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। उसकी उसमें पानी की नहर है जो बदलने वाला नहीं है, यानी कि पानी का जायका पड़े रहने से भी बदलने वाला नहीं है। दूध की नहरें हैं जो जिसका मजा तब्दील होने वाला नहीं है। शराब की नहरें हैं जो पीने वालों को लजीज है, और खूब साफ किए हुए शहर की नहरें हैं। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 15। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ा रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा। जब कभी उनमें से किसी को फल उन्हें खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये वही फल है जो इससे पहले भी हमें दिए गए थे, और उन्हें एक दूसरे से मिलते जुलता दिया जाएगा। इसकी वजाहत ये है कि अहले जन्नत जब भी कोई फल खाएंगे तो वो पहचान जाएंगे, क्योंकि वो याद करेंगे कि ऐसे फल दुनिया में हमें दिए गए थे। जन्नत के फलों की मुशाबत नाम या रंग से होगी, जायके मुख्तलिफ होंगे। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत फरमा दी कि जो वहां पे फल होंगे, देखने में तो फर्ज करें हम आम वहां पे खा रहे हैं, देखने में तो वो आम की शक्ल का ही होगा, ठीक है, लेकिन उसका जायका जो होगा वो दुनिया के जायके से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अल्लाह ताला हमें जन्नत के फल सभी को खिलाए। जन्नत में किस चीज का जिक्र दिया जाएगा? यूं तो अहले जन्नत जो चाहेंगे उन्हें मिलेगा, लेकिन खास तौर पर फलों का जिक्र किया गया है। वलहुम फीहा
فیہا ازواج مطہرات، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں عیب سے پاک ہوں گے، کیونکہ یہ طہارت کے تمام اقسام پہ مشتمل ہے۔ ان کا اخلاق پاک ہوگا، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی، ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نظر پاک ہوگی، ان کا اخلاق کی میں پاکیزگی ہوگی۔ یہ وہ دلکش ہوں گی کہ وہ اپنے حسن اخلاق اور حسن عطاعت اور قولی اور فعلی آداب کے ساتھ اپنے شوہروں سے محبت کریں گی۔ وہ حیض، نفاس اور بولو بازار، تھوک اور بلغم اور بھوک سے پاک ہوں گی۔ یعنی کہ جو ایک عورت کو دنیا میں جتنی بھی ہوتی ہیں، حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا، اس کو یعنی کہ پسینے کی بدبو ہوگی، بلغم ہو گیا، ریشہ ہو گیا، یا کوئی بھی ایسی بیماری جس سے دوسرا بندہ کرات کھاتا ہے، اس کا دل خراب ہوتا ہے، متلی آتی ہے اس کو، ایسی اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہوگا۔ وہ ہر عیب سے پاک ہوگی اور وہ پاکیزہ حالت میں ہوگی۔ وہ اپنی جسمانی تخلیق سے بھی پاک ہوگی، وہ کامل حسن و جمال سے بہرہ ور ہوگی۔ ان کی اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہیں ہوگی۔ وہ نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گی، وہ نیچے نگاہیں کرنے والی ہوں گی، ان کی نگاہیں اپنے شوہروں کے آگے نہیں بڑھے گی، ان کی زبان ہر گندی بات سے محفوظ اور پاک ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں بسائے جائیں گے، ان کی جنت سے کبھی واپسی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ وہیں پہ زندگی گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کر دے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی۔ جو فریقین جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7184، صحیح بخاری 6545۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں شمار کرے، اور اکثر یہ کثرت کے ساتھ دعا پڑھا کریں، ربی بللی عندک بیت فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دینا۔ تحریم آیت نمبر 11۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔